50% 10 منٹ کے اندر تو ساری بکس میں نہیں لکھا جائے گا, اور وہ بکس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گا, اور یہ پرپوزلز ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. جی بہاول نگر سے کالر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ذوالفقار احمد جی. جی فرمائیے جی, اپنا سوال کیجئے جلدی سے. جی سوال ہے, وفاق کی حکومت اچھا پیش کر رہی ہے, لیکن پنجاب والے اچھا نہیں بنا رہے جی. اوہو, تو ان کا پنجاب جب آئیں گے تو پنجاب والوں کا جواب. بہت شکریہ. اصل میں نہیں لگی یہ قائرہ صاحب آپ نے بھی سوال کروایا, آپ نے بھی وہ کہتے دونوں پاسے ملے ہوئے ہیں. یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ادھر بھی ایک اور قائرہ صاحب ہیں وزیر خزانہ, تو وہاں پر وہ بجٹ پیش کریں گے. آج انہوں نے کہا اچھا بجٹ دیں گے. اچھا دیں گے نا, تو اب ظاہر وہاں پر بھی آپ ہی ہیں. اچھا نہیں قائرہ صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیے. آپ نے ابھی جیسے فرمایا ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانا ہے یا یہ صوبائی حکومتیں لگائیں, تو حضور پنجاب کے چیف منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, اربن کانسٹیٹوئنسی اپیرنٹلی جاگیرداروں سے کوئی محبت نہیں, اور وزیر خزانہ ان کے ہوں, وہاں پہ بھی ایک قائرہ صاحب ہوں اور آپ کی پارٹی سے ہوں, تو کیوں نہیں بسم اللہ کرتے پنجاب سے؟ اور پھر یہ کہ دو مین سٹریم پارٹیاں وہاں پہ کولیشن ہوں, تو یہاں کیا رکاوٹ ہو رہی ہے پھر؟ نصر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے. تنویر صاحب میرے بھائی ہیں, کزن ہے میرے, اور وہ کولیشن پارٹنر کے طور پہ وہاں بیٹھے ہوئے, لیکن پالیسیز ہمیشہ میجر پارٹی کی چلتی ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کی جماعت اگر بیٹھ کے اپنا فیصلہ کرتی ہے, نون لیگ اگر جماعت کے طور پہ فیصلہ کرتی ہے, اور یہ صرف پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا, کیونکہ حکومتوں کو جماعتیں چلاتی ہیں اور جماعت کی فلسفی چلنی ہوتی ہے. وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس کو اپوز نہیں کرے گی, وہ اپنا بل لے آئیں. تو آپ کے خیال میں اگر پنجاب میں اس دفعہ زرعی ٹیکس نہ لگا تو آپ ذمہ داری آرام سے جو ہے پاس کر رہے ہیں؟ میں کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوال ان سے کریں جن سے بنتا ہے. آپ مجھ سے سوال وہ کریں جو میرے ڈومین میں آتا ہے. ٹھیک ہے. قائرہ صاحب اسلام آباد سے کالر آپ کی ڈومین میں آ گئے جی فوراً. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. میں عاصم بات کر رہا ہوں جی. میں ایک انجینئر ہوں جی بھائی, اور میری صرف دو کوشچنز ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے جی کہ میں ایک ٹیکس پیئر ہوں اور میری سیلری سے آٹومیٹکلی ٹیکس کٹ جاتا ہے. ٹھیک. اور میرا صرف کوشچن یہ, جتنے بھی آئی ایم ناٹ کنسرن پیپل پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے, میرا کوشچن یہ ہے کہ میں جو ٹیکس دے رہا ہوں, میں آئی ایم گیونگ 40,000 روپیز پر منتھ فرام مائی سیلری وچ از گوئنگ ایز اے ٹیکس. ویئر از دیٹ ٹیکس گوئنگ؟ کیا میرے بچوں کو ایجوکیشن یا میڈیکل فیسلٹیز جو بیسک ہے وہ ہو گئی آپ کی لیجیٹمیٹ بات ہے؟ اور دوسرا سوال ہے, اور قائرہ صاحب جو ہے نا, ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ کون سی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں جو ان کو گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے, کیا یہ اپنے پیسے سے کیوں نہیں چیزیں یوز کرتے ہیں؟ گورنمنٹ والی تو ڈرائیو نہیں کرتے ہوں گے. جی قائرہ صاحب آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے اور کیوں گورنمنٹ کی چلاتے ہیں؟ خود کر لیا کریں. گزارش یہ ہے, میں اپنے بھائی کے دونوں سوالوں کو جواب مختصر دے دیتا ہوں. پہلی گزارش یہ ہے, آپ کی سیلری کے اوپر جو ٹیکس لگتا تھا, ہم نے جو سیلری اور نان سیلریڈ کلاس کا جو انکم ٹیکس تھا, جو سیلریڈ کلاس کا پہلے 2 لاکھ پہ ایگزمپشن تھی, ہم نے 3 لاکھ کیا ہے تاکہ لوگوں کو اور کشن مل جائے. نان سیلریڈ کے اوپر 1 لاکھ پہ تھا, اس کو ہم نے 3 لاکھ ایگزمپشن دے دیا تاکہ ان کو بھی کشن مل جائے. تو آپ کی سیلری میں آپ کو اور کشن ملے گا. جہاں تک یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس کہاں لگتا ہے, میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ٹیکس شاید کچھ ضائع بھی ہوتا ہوگا. ہمارا اسٹیٹ آپریٹرس اتنا افیکٹو نہیں ہے. آپ کو جو پالیسنگ مل رہی ہے, آپ کے ملک کے اندر جو وار آن ٹیرر لڑی جا رہی ہے, آپ کا جو اسٹیٹ سٹرکچر پورا کام کر رہا ہے, جو پی ایس ڈی پی, جن سڑکوں پہ آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں بھائی, آپ کے اداروں کے اندر, آپ کے ملک کے اندر جو اسکول بنے ہوئے ہیں بھلے کمزور ہیں, آپ کے اندر جو صحت کی سہولتیں ہیں بھلے اپ ٹو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نہیں ہے, لیکن یہ ساری ٹیکس سے آتی ہیں. حکومت کے پاس انکم کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. یہ بات آپ ضرور کہیے, آپ کا حق ہے, آپ کا ٹیکس ہے, آپ ہم نہیں, اس کو بھی تو کچھ ملے نا, اس کو نظر بھی تو کچھ. یہ قائرہ صاحب حافظ آباد سے ایک صاحب ہیں. قائرہ صاحب حافظ آباد سے ایک میں سوال کا جواب دینے والی گاڑی کا پوچھا گیا تھا. مجھے گورنمنٹ نے ایک 1600 سی سی گاڑی دی تھی, لیکن وار آن ٹیرر میں تھریٹس کی وجہ سے مجھے ایک بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے, سارے وزیروں کو نہیں دی گئی. مجھے بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریگل تھریٹ نہیں ہے, نہیں آپ رکھیں جی, خدا کا واسطہ, یہ بلٹ پروف آپ اپنا کام کرتے جائیں, میں آپ کی بھی نہیں یہ قائرہ صاحب یہ بات نہیں. اچھا قائرہ صاحب بات یہ ہے کہ حافظ آباد سے ایک کالر ہیں, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پولیس میں ہیں تو اپنا نام نہیں لے سکتے. تو چلیں ویلکم. جی السلام علیکم. جی بھائی سوال کیجئے جلدی سے. غلام عباس بول رہا ہوں. جی غلام عباس صاحب, تو میری یہ ریکویسٹ ہے قائرہ صاحب سے کہ ہمیں میڈیا میں یہ سننے میں آتا ہے کہ پولیس کانسٹیبلان کی اور ملازمان کی تنخواہیں ڈبل کر دی گئی ہیں. ہاں بالکل, لیکن ڈبل ہونے کے باوجود ہمارے کچھ الاؤنسز کاٹے گئے ہیں جو کہ سابقہ گورنمنٹ کے دور میں لگائے گئے تھے, جن میں اسپیشل الاؤنس تھا 2000. عباس صوبائی حکومت کاٹا گیا. نہیں عباس صاحب, آپ کانسٹیبل ہیں, وہ چھوٹے اضلاع کے وہ بھی کاٹ لیے گئے ہیں. تو عباس صاحب, آپ کا رینک کیا ہے, آپ وہاں پر کیا ہیں؟
آپ کو میں پولیس- چلے ساری اپنے بھائی سے ساری باتیں نہ پوچھیں، پھر ان پہ بھی مسئلہ بن جائے نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا بات کر دوں، اچھا بات ٹھیک ہے۔ نہیں، لیکن میں کوشش کر دوں نہیں قاہرہ صاحب، پاکستان کے اندر تو صوبائی حکومتیں نہیں صوبائی کرتی ان کی. سر میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کے اندر پنجاب حکومت نے یہ لیڈ لی، ہاں، کہ اس نے پولیس کی تنخواہیں ڈبل کی، سیکورٹی فورسز کی تنخواہیں ڈبل کی، اور اس کے بعد انہوں نے باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پنجاب کے اندر تھی، پھر باقی صوبوں نے بھی اس کو ریپلیکیٹ کیا، ہم نے بھی فوج کی تنخواہیں رینجرز کی تنخواہیں ڈبل کی، اور یہ ڈبل کرنے کا ان کا حق بنتا تھا، ان کو زیادہ تنخواہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر بالکل ٹھیک ہے، اور بعد میں بہت اچھی نہیں ہے، لیکن آج بھی ہم جو تھوڑی بہت ہمیں سیکورٹی اور بہت سیکورٹی مل رہی ہے، اور ہماری یہ بھی سیکورٹی ہماری فورسز جو جانوں کی قربانیاں ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، بریک ہے، وہی 10-12 منٹ کے اندر ہے ہماری بریک 12 منٹ کے اندر ہے. اپنے بھائی کا سوال کا جواب دیتا چلوں کہ ہم نے بریک کے بعد ٹی اے ڈی بڑھا دیا ہے، ہم نے میڈیکل الاؤنس ڈبل کر دیا ہے، ہم نے ٹی اے ڈی بڑھا دیا ہے، ہم نے ان کا ایکسٹرا جو ٹائم ہے جو لیٹ ٹائم تک بیٹھتے ہیں ان کو بھی بڑھا دیا. ناظرین وقفہ ایک بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ ہمارے ساتھ ہیں.